بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو قرآن مجید کے ایک ایک لفظ ہمارے لیے جو نصیحت ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ جس میں تلقین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ڈر اور خوشخبری سے انسانوں کی تربیت کی گئی ہے۔ ایک ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں، اس میں سائیکیٹری میں، کہ ہم CBT کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، کہ لوگوں کی جو ٹینشنیں، پریشانیاں، ڈپریشن ہے، اس کی سوچ بدلنے سے اس کی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی میں کیا کہ اس کی سوچ کو بدلنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، کہ اگر آپ اس بیماری کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں سوچ بدل لیں گے تو آپ کی ٹینشنیں، پریشانیاں بھی کم ہو جائیں گی۔ یہ ایک طریقہ علاج ہے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی۔ تو قرآن مجید میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کی سوچ کو بدلنے کے طریقے بتائے ہوئے ہیں، کہ جی کیسے سوچ بدلنی ہے، کس طرح، اور اس سے پھر انسان ایک رہنمائی میں آتا ہے، اور انسان ایک سیدھے رستے پہ آتا ہے، اور پھر اس کی بہت ساری مشکلات کم ہوتی ہیں، نہ صرف اخروی زندگی کی بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی اس کے بہت سارے مسائل کم ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب میں تھوڑا سا بات کروں گا سورہ لقمان میں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کچھ کی ہیں۔ اب دیکھیں ان کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم نفسیات میں جب ہم پڑھتے ہیں، مریضوں کو نصیحت کرتے ہیں، جو باتیں سمجھاتے ہیں، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی جس کو ہم کہتے ہیں، تو میں تو ان چیزوں کو بہت ہی اہم سمجھتا ہوں، کہ یہ ایک قرآن مجید کے ایک ایک لفظ مریضوں کے لیے شفا ہے، اس لحاظ سے کہ ان کو اس پہ عمل کریں گے تو ان کی سوچ بدلے گی، ان کے رویے بدلیں گے، اور ان کے جو نفسیاتی مسائل ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی اللہ 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 کو ایک مانو، یعنی ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ جب ہم اس کو مالک سمجھ لیں گے، ہمیں ایک مضبوطی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں اس کو مانتا ہوں، وہ میرے ساتھ ہے، تو انسان مضبوط ہوگا۔ تو اس لیے کہتے ہیں سائیکیٹری میں کہ فیتھ، یقین آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک مت کرنا ہے۔ حضرت لقمان کے زبانی اپنے بیٹے کو جو انہوں نے سمجھایا کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ سمجھنا، تاکہ ذہن منتشر نہ ہو، ایک جگہ قائم رہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو ہر بات پہ، کہ جو بھی اچھائی یا برائی جو بھی ہے، اللہ مالک ہے، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر ملا تو اکڑ گیا، اگر نہ ملا تو غمزدہ ہو گیا، نہیں۔ انہوں نے کہا ہر صورت اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اس کے بعد پھر ماں باپ کا شکر، دیکھیں ادب احترام کتنا بتایا گیا، کیونکہ ماں باپ پیدا کرتے ہیں، پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، ان کا بھی شکر اسی طرح ادا کرو جیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات کہ جی اللہ تعالیٰ رائے کے برابر بھی جو عمل ہوگا اس کا حساب لیں گے، اور اس کی جزا و سزا ہوگی۔ یعنی انسان اپنے اعمال پہ نظر رکھے، اپنے جو اعمال کو اچھا کرے، یہ نہ کہے کہ یہ میں برا کام کر کے ایسے کر کے معافی مانگوں گا اور اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کا حساب ہوگا باقاعدہ، یعنی اس کے عمل کو کتنا پاک اور صاف اور اچھا کر دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم نصیحت ہے۔ اچھے کام کریں اور اچھے کام کرنے کی نصیحت کریں، یعنی برے کام سے بچیں، اور برے کام سے منع کریں، اچھے کام کریں اور اچھے کام کی نصیحت کریں۔ اب جو نصیحت کرے گا دوسرا اچھے کام کی، وہ خود بھی اچھا ہوگا۔ تو یہ اچھا بننے کے لیے کتنی اچھی بات ہے۔ اور اگر مصیبت ہو یا کوئی مشکل آئے تو صبر کریں، حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد، اور اس کو کہیں کہ جی وہ بہتر کرے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر کچھ ملتا ہے، جو آپ کو کوئی عہدہ یا کوئی ایسی چیز یا کچھ بھی ہے، تو ایسے نہیں ہے کہ میں نہ آئے، آپ نے گال نہیں پھلانا، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو عجز و انکسار کے ساتھ رہنا ہے، اور زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا، دھیمے سر جھکا کے، دوسروں کا احترام کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے۔ اپنی چال میں اعتدال رکھنا، اکڑ اکڑ اور سینہ پھلا کے اور دوسروں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے نہیں، اپنی باری پہ اپنے طریقے سے جانی چلو، اور اپنی آواز کو بھی نیچا رکھنا، آواز اونچی نہیں کرنی، یہ نہیں کہ چیخنا چلانا یا دوسروں پہ دبدبا یا روب۔ تو یہ کتنی اچھی باتیں ہیں جو ہم نفسیاتی طور پہ اگر ہم ان کو دیکھیں تو کہ ایک اچھے انسان بننے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو یہ سمجھانی چاہیے ساری چیزیں۔